لی ہے کہ جب حکم آ جاتا ہے تو کوئی اپنی موت کو ایک سیکنڈ بھی روک نہیں سکتا۔ ہر ایک خبیث اور ناقابل علاج مرض جب دامنگیر ہوتی ہے تو کوئی طبیب ڈاکٹر اس کو دور نہیں کر سکتا۔ بس غور کرو یہ کیسی خدا کی بادشاہت کی زمین پر تجلی ہے جو اس کے حکم رد نہیں ہو سکتے۔ پھر کیوں کر کہا جائے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں بلکہ آئندہ کسی زمانہ میں آئے گی۔ دیکھو اسی زمانہ میں خدا کے آسمانی حکم نے تعاون کے ساتھ زمین کو ہلا دیا اس کے مسیح موعود کے لیے ایک نشان ہو۔ بس کون ہے جو اس کی مرضی کے سوا اس کو دور کر سکے؟ بس کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ابھی زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں۔ ہاں ایک بدکار قیدیوں کی طرح اس کی زمین میں زندگی بسر کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کبھی نہ مرے، لیکن خدا کی سچی بادشاہت اس کو ہلاک کر دیتی ہے اور وہ آخر پنجہ ملک الموت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ پھر کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک خدا کی زمین پر بادشاہت نہیں؟ دیکھو زمین پر ہر روز خدا کے حکم سے ایک ساتھ میں کروڑہا انسان مر جاتے ہیں اور کروڑہا اس کے ارادہ سے پیدا ہو جاتے ہیں اور کروڑہا اس کی مرضی سے فقیر سے امیر اور امیر سے فقیر ہو جاتے ہیں۔ پھر کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں؟ آسمانوں پر تو صرف فرشتے رہتے ہیں، مگر زمین پر آدمی بھی ہیں اور فرشتے بھی جو خدا کے کارکن اور اس کی سلطنت کے خادم ہیں، جو انسانوں کے مختلف کاموں کے محافظ چھوڑے گئے ہیں اور وہ ہر وقت خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنی رپورٹیں بھیجتے رہتے ہیں۔ بس کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں بلکہ خدا سب سے زیادہ اپنی زمینی بادشاہت سے ہی پہچانا گیا ہے، کیونکہ ہر ایک شخص خیال کرتا ہے کہ آسمان کا راز مخفی اور غیر مشہور ہے۔ بلکہ حال کے زمانہ میں قریباً تمام عیسائی اور ان کے فلاسفر آسمانوں کے وجود کے ہی قائل نہیں، جن پر خدا کی بادشاہت کا انجیلوں میں سارا دار و مدار رکھا گیا ہے۔ مگر زمین تو فی الواقعہ ایک کرہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہے اور ہزارہا قضاء و قدر کے امور اس پر ظاہر ہو رہے ہیں، جو خود سمجھ آتا ہے کہ یہ سب کچھ تغیر و تبدل اور حدوث اور فنا کسی خاص مالک کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کیونکہ کہا جائے کہ زمین پر ابھی خدا کی بادشاہت نہیں، بلکہ ایسی تعلیم ایسے زمانہ میں جبکہ عیسائیوں میں آسمانوں کا بڑے زور سے انکار کیا گیا ہے نہایت نامناسب ہے، کیونکہ انجیل کی اس دعا میں تو قبول کر لیا گیا ہے کہ ابھی زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں، اور دوسری طرف تمام محققین عیسائیوں نے سچے دل سے یہ بات مان لی ہے، یعنی اپنی تحقیقات جدیدہ سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آسمان کچھ چیز ہی نہیں، ان کا کچھ وجود بھی نہیں۔ بس ما حاصل یہ ہوا کہ خدا کی بادشاہت نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں۔ آسمانوں سے تو عیسائیوں نے انکار کیا اور زمین کی بادشاہت سے ان کی انجیل نے خدا کو جواب دے دیا۔ اب بقول ان کے خدا کے پاس نہ زمین کی بادشاہت رہی نہ آسمان کی، مگر ہمارے خدا عز و جل نے سورہ فاتحہ میں نہ آسمان کا نام لیا نہ زمین کا نام، اور یہ کہہ کر حقیقت سے ہمیں خبر دے دی کہ وہ رب العالمین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر حاشیہ میں تحریر فرمایا، دیکھو یہ لفظ رب العالمین کیسا جامع کلمہ ہے۔ اگر ثابت ہو کہ اجرام فلکی میں آبادیاں ہیں تب بھی وہ آبادیاں اس کلمہ کے نیچے آئیں گی، یعنی جہاں تک آبادیاں ہیں اور جہاں تک کسی قسم کی مخلوق کا وجود موجود ہے، خواہ اجسام خواہ ارواح، ان سب کا پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا خدا ہے، جو ہر وقت ان کی پرورش کرتا اور ان کے مناسب حال ان کا انتظام کر رہا ہے، اور تمام عالموں پر ہر وقت ہر دم اس کا سلسلہ ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور جزا سزا کا جاری ہے۔ اور یاد رہے کہ سورہ فاتحہ میں فکرہ مالک یوم الدین سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ قیامت کو جزا سزا ہوگی، بلکہ قرآن شریف میں بار بار اور صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ قیامت تو مجازات کبریٰ کا وقت ہے، مگر ایک قسم کی مجازات اسی دنیا میں شروع ہے، جس کی طرف آیت یجعل لکم فرقانا اشارہ کرتی ہے۔ اب یہ بات بھی سنو کہ انجیل کی دعا میں تو ہر روز روٹی مانگی گئی ہے، جیسا کہ کہا کہ ہماری روزانہ روٹی آج ہمیں بخش، مگر تعجب کہ جس کی ابھی تک زمین پر بادشاہت نہیں آئی وہ کیوں کر روٹی دے سکتا ہے؟ ابھی تک تو تمام کھیت اور تمام پھل نہ اس کے حکم سے بلکہ خود بخود پکتے ہیں اور خود بخود بارشیں ہوتی ہیں، اس کا کیا اختیار ہے کہ کسی کو روٹی دے؟ جب بادشاہ زمین پر آ جائے گی تب اس سے روٹی مانگنی چاہیے، ابھی تو وہ ہر ایک زمینی چیز سے بے دخل ہے۔ جب اس جائیداد پر پورا قبضہ پائے گا تب کسی کو روٹی دے سکتا ہے، اور اس وقت اس سے مانگنا بھی نازیبا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ قول کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو اپنے قرض ہمیں بخش دے، اس صورت میں یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ زمین کی بادشاہت ابھی اس کو حاصل نہیں اور ابھی عیسائیوں نے کچھ اس کے ہاتھ سے لے کر کھایا نہیں، تو پھر قرضہ کون سا ہوا؟ بس ایسے تہی دست خدا سے قرضہ بخشوانے کی کچھ ضرورت نہیں،
اور نہ اس سے کچھ خوف ہے، کیونکہ زمین پر ابھی اس کی بادشاہت نہیں اور نہ اس کی حکومت کا تازیانہ کوئی روک بٹھلا سکتا ہے۔ کیا مجال کہ وہ کسی مجرم کو سزا دے سکے یا ان سے ہلاک کر سکے، یا قوم لوط کی طرح ان پر پتھر برسا سکے، یا زلزلہ یا بجلی یا کسی اور عذاب سے نافرمانوں کو نابود کر سکے، کیونکہ ابھی خدا کی زمین پر بادشاہت نہیں۔ بس کیونکہ عیسائیوں کا خدا ایسا ہی کمزور ہے جیسا کہ اس کا بیٹا کمزور، اور ایسا ہی بے دخل ہے جیسا کہ اس کا بیٹا بے دخل تھا، تو پھر اس سے ایسی دعائیں مانگنا لا حاصل ہے کہ ہمیں قرض بخش دے۔ اس نے کب قرض دیا تھا جو بخش دے، کیونکہ ابھی تک اس کی زمین کی بادشاہت نہیں، جبکہ اس کی زمین پر بادشاہت ہی نہیں، تو زمین کی رویدگی اس کے حکم سے نہیں، اور زمینی چیزیں اس کی نہیں بلکہ خود بخود ہی ہیں، کیونکہ اس کا زمین پر حکم نافذ نہیں۔ اور جب زمین پر وہ فرما روا اور بادشاہ نہیں اور کوئی زمینی آسائش اس کے شاہانہ حکم سے نہیں، تو اس کو سزا کا نہ اختیار ہے نہ حق حاصل ہے۔ لہذا ایسا کمزور اپنا خدا بنانا اور اس سے زمین پر رہ کر کسی کارروائی کی امید رکھنا حماقت ہے، کیونکہ ابھی اس کی زمین پر بادشاہی نہیں۔ لیکن سورہ فاتحہ کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کو زمین پر ہر وقت وہی اقتدار حاصل ہے جیسا کہ اور عالموں پر اقتدار حاصل ہے، اور سورہ فاتحہ کے سر پر خدا کے ان کامل اقتداری صفات کا ذکر ہے جو دنیا میں کسی دوسری کتاب نے ایسی صفائی سے ذکر نہیں کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ پھر اس سے دعا مانگنے کی تعلیم کی ہے، اور دعا جو مانگی گئی ہے وہ مسیح کی تعلیم کردہ دعا کی طرح صرف ہر روزہ روٹی کی درخواست نہیں، بلکہ جو انسانی فطرت کو ازل سے استعداد بخشی گئی ہے اور اس کو پیاس لگا دی گئی ہے، وہ دعا سکھلائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے ان کامل صفتوں کے مالک اور اے پیاز کہ ذرہ ذرہ تجھ سے پرورش پاتا ہے اور تیری رحمانیت اور رحیمیت اور قدرت جزا سزا سے تمتع اٹھاتا ہے، تو ہمیں گزشتہ راست بازوں کا وارث بنا اور ہر ایک نعمت جو ان کو دی ہے ہمیں بھی دے، اور ہمیں بچا کہ ہم نافرمان ہو کر مورد غضب نہ ہو جائیں، اور ہمیں بچا کہ ہم تیری مدد سے بے نصیب رہ کر گمراہ نہ ہو جاویں، آمین۔ اب اس تمام تحقیقات سے انجیل کی دعا اور قرآن کی دعا میں فرق ظاہر ہو گیا کہ انجیل تو خدا کی بادشاہت آنے کا ایک وعدہ کرتی ہے، مگر قرآن بتلاتا ہے کہ خدا کی بادشاہت تم میں موجود ہے، نہ صرف موجود بلکہ عملی طور پر تم پر فیض بھی جاری ہے۔ غرض انجیل میں تو صرف ایک وعدہ ہی ہے، مگر قرآن نہ محض وعدہ بلکہ قائم شدہ بادشاہت اور اس کے فیوض کو دکھلا رہا ہے۔ اب قرآن کی فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ وہ اس خدا کو پیش کرتا ہے جو اسی زندگی دنیا میں راست بازوں کا مرجی اور آرام دہ ہے، اور کوئی نفس اس کے فیض سے خالی نہیں، بلکہ ہر ایک نفس پر حسب اس کی ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت کا فیض جاری ہے۔ مگر انجیل اس خدا کو پیش کرتی ہے جو ابھی اس کی بادشاہت دنیا میں نہیں آئی، صرف وعدہ ہے۔ اب سوچ لو کہ عقل کس کو قابل پیروی سمجھتی ہے۔ اب شیرازی نے سچ کہا ہے، مرید پیر مغانم زمن مرنج اے شیخ، چرا کے وعدہ تو کر دی او بجا آور۔ اور انجیلوں میں حلیموں، غریبوں، مسکینوں کی تعریف کی گئی ہے، اور نیز ان کی تعریف جو ستائے جاتے ہیں اور مقابلہ نہیں کرتے، مگر قرآن صرف یہی نہیں کہتا کہ تم ہر وقت مسکین بنے رہو اور شر کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ کہتا ہے کہ علم اور مسکینی اور غربت اور ترک مقابلہ اچھا ہے، مگر اگر بے محل استعمال کیا جائے تو برا ہے۔ بس تم محل اور موقع کو دیکھ کر ہر ایک نیکی کرو، کیونکہ وہ نیکی بدی ہے جو محل اور موقع کے برخلاف ہے، جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ می کس قدر عمدہ اور ضروری چیز ہے، لیکن اگر وہ بے موقع ہو تو وہی تباہی کا موجب ہو جاتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ایک ہی سرد غذا یا گرم غذا کی مداومت سے تمہاری صحت قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ صحت تبھی قائم رہے گی جب موقع اور محل کے موافق تمہارے کھانے اور پینے کی چیزوں میں تبدیلی ہوتی رہے۔ بس درستی اور نرمی اور عفو اور انتقام اور دعا اور بد دعا اور دوسرے اخلاق میں جو تمہارے لیے مصلحت وقت ہے، وہ بھی اسی تبدیلی کو چاہتی ہے۔ اعلیٰ درجہ کے حلیم اور خلیق بنو، لیکن نہ بے محل اور بے موقع۔ اخلاق کے فاضلہ جن کے ساتھ نفسانی اغراض کی کوئی زہریلی آمیزش نہیں، وہ اوپر سے بذریعہ روح القدس آتے ہیں، تو تم ان اخلاق فاضلہ کو محض اپنی کوششوں سے حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم کو اوپر سے وہ اخلاق عنایت نہ کیے جائیں۔
اور ہر ایک جو آسمانی فیض سے بذریعہ روح القدس اخلاق کا حصہ نہیں پاتا تو اخلاق کے دعویٰ میں جھوٹا ہے، اور اس کے پانی کے نیچے بہت سا کیچڑ ہے اور بہت سا گوبر ہے جو نفسانی جوشوں کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ سو تم خدا سے ہر وقت قوت مانگو جو اس کیچڑ اور اس گوبر سے تم نجات پاؤ، اور روح القدس تم میں سچی طہارت اور لطافت پیدا کرے۔ یاد رکھو کہ سچے اور پاک اخلاق راست بازوں کا معجزہ ہے جن میں کوئی غیر شریک نہیں، کیونکہ وہ جو خدا میں محو نہیں ہوتے وہ اوپر سے قوت نہیں پاتے، اس لیے ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پاک اخلاق حاصل کر سکیں۔ سو تم اپنے خدا سے صاف ربط پیدا کرو۔ ٹھٹھا ہنسی، کینہ وری، گندہ زبانی، لالچ، جھوٹ، بدکاری، بد نظری، بد خیالی، دنیا پرستی، تکبر، غرور، خود پسندی، شرارت، کج بحثی سب چھوڑ دو، پھر یہ سب کچھ تمہیں آسمان سے ملے گا۔ جب تک وہ طاقت بالا جو تمہیں اوپر کی طرف کھینچ کر لے جائے تمہارے شامل حال نہ ہو، اور روح القدس جو زندگی بخشتا ہے تم میں داخل نہ ہو، تب تک تم بہت ہی کمزور اور تاریکی میں پڑے ہوئے ہو، بلکہ ایک مردہ ہو جس میں جان نہیں۔ اس حالت میں نہ تو تم کسی مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ اقبال اور دولت مندی کی حالت میں کبر اور غرور سے بچ سکتے ہو، اور ہر ایک پہلو سے تم شیطان اور نفس کے مغلوب ہو، تو تمہارا علاج تو در حقیقت ایک ہی ہے کہ روح القدس جو خاص خدا کے ہاتھ سے اترتی ہے تمہارے منہ کی نیکی اور راست بازی کی طرف پھیر دے۔ تم ابناء السما بنو، نہ ابناء الارض، اور روشنی کے وارث بنو نہ تاریکی کے عاشق، تا تم شیطان کی گزرگاہوں سے امن میں آ جاؤ، کیونکہ شیطان کو ہمیشہ رات سے غرض ہے، دن سے کچھ غرض نہیں، کیونکہ وہ پرانا چور ہے جو تاریکی میں قدم رکھتا ہے۔ سورۃ فاتحہ نیری تعلیم ہی نہیں بلکہ اس میں ایک بڑی پیشگوئی بھی ہے، اور وہ یہ کہ خدا نے اپنی چار صفات ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت یوم الدین یعنی اقتدار جزا سزا کا ذکر کر کے اور اپنی عام قدرت کا اظہار فرما کر پھر اس کے بعد کی آیتوں میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ خدایا ایسا کر کہ گزشتہ راست باز نبیوں رسولوں کے ہم وارث ٹھہرائے جائیں، ان کی راہ ہم پر کھولی جائے، ان کی نعمتیں ہم کو دی جائیں۔ خدایا ہمیں اس سے بچا کہ ہم اس قوم میں سے ہو جائیں جن پر دنیا میں ہی تیرا عذاب نازل ہوا، یعنی یہود جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے جو طاعون سے ہلاک کیے گئے۔ خدایا ہمیں اس سے بچا کہ ہم اس قوم میں سے ہو جائیں جن کے شامل حال تیری رہنمائی نہ ہو اور وہ گمراہ ہو گئی، یعنی نصارہ۔ اس دعا میں یہ پیشگوئی مخفی ہے کہ بعض مسلمانوں میں سے ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے صدق و صفا کی وجہ سے پہلے نبیوں کے وارث ہو جائیں گے اور نبوت اور رسالت کی نعمتیں پائیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ وہ یہودی صفت ہو جائیں گے جن پر دنیا میں ہی عذاب نازل ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے کہ وہ عیسائیت کا جامہ پہن لیں گے، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ سنت مقررہ ہے کہ جب ایک قوم کو ایک کام سے منع کیا جاتا ہے تو ضرور بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے علم میں اس کام کے مرتکب ہونے والے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیکی اور سعادت کا حصہ لیتے ہیں۔ ابتدائے دنیا سے اخیر تک جس قدر خدا نے کتابیں بھیجیں، ان تمام کتابوں میں خدا تعالیٰ کی یہ قدیم سنت ہے کہ جب وہ ایک قوم کو ایک کام سے منع کرتا ہے یا ایک کام کی رغبت دیتا ہے تو اس کے علم میں یہ مقدر ہوتا ہے کہ بعض اس کام کو کریں گے اور بعض نہیں۔ بس یہ صورت پیشگوئی کر رہی ہے کہ کوئی فرد اس امت میں سے کامل طور پر نبیوں کے رنگ میں ظاہر ہوگا، تا وہ پیشگوئی جو آیت صراط الذین انعمت علیہم سے مستنبط ہوتی ہے وہ اکمل اور اتم طور پر پوری ہو جائے، اور کوئی گروہ ان میں سے ان یہودیوں کے رنگ میں ظاہر ہوگا جن پر حضرت عیسیٰ نے لعنت کی تھی اور وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے تھے، تا وہ پیشگوئی جو آیت غیر المغضوب علیہم سے مستنبط ہوتی ہے ظہور پذیر ہو، اور کوئی گروہ ان میں سے عیسائیوں کے رنگ میں ہو جائے گا، عیسائی بن جائے گا جو خدا کی رہنمائی سے بوجہ اپنی شراب خوری اور اباحت اور فسق و فجور کے بے نصیب ہو گئے، تا وہ پیشگوئی جو آیت والضالین سے مترشح ہو رہی ہے ظاہر ہو جائے۔ اور چونکہ یہ بات مسلمانوں کے عقیدہ میں داخل ہے کہ آخری زمانہ میں ہزارہ مسلمان کہلانے والے یہودی صفت ہو جائیں گے، اور قرآن شریف کے کئی ایک مقامات میں بھی یہ پیشگوئی موجود ہے، اور صدہا مسلمانوں کا عیسائی ہو جانا یا عیسائیوں کسی بے قید اور آزاد زندگی اختیار کرنا خود مشہود اور محسوس ہو رہا ہے، بلکہ بہت سے لوگ مسلمان کہلانے والے ایسے ہیں کہ وہ عیسائیوں کے طرز معاشرت پسند کرتے ہیں اور مسلمان کہلا کر نماز، روزہ اور حلال اور حرام کے احکام کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ دونوں فرقے یہودی صفت اور عیسائی صفت اس ملک میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ دو پیشگوئیاں سورۃ فاتحہ کی تو تم پوری ہوتی دیکھ چکے ہو،
اور بچشم خود مشاہدہ کر چکے ہو کہ کس قدر مسلمان یہودی صرف اور کس قدر عیسائیوں کے لباس میں ہیں، تو اب تیسری پیش گوئی خود ماننے کے لائق ہے کہ جیسا کہ مسلمانوں نے یہودی عیسائی بننے سے یہود و نصارہ کی بدی کا حصہ لیا، ایسا ہی ان کا حق تھا کہ بعض افراد ان کے ان مقدس لوگوں کے مرتبہ اور مقام سے بھی حصہ لیں جو بنی اسرائیل میں گزر چکے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ پر بدظنی ہے کہ اس نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی بدی کا تو حصہ دار ٹھہرا دیا ہے، یہاں تک کہ ان کا نام یہود بھی رکھ دیا، مگر ان کے رسولوں اور نبیوں کے مراتب میں سے اس امت کو کوئی حصہ نہ دیا۔ پھر یہ امت خیر الامم کس وجہ سے ہوئی، بلکہ شر الامم ہوئی کہ ہر ایک نمونہ شر کا ان کو ملا مگر نیکی کا نمونہ نہ ملا۔ کیا ضرور نہیں کہ اس امت میں بھی کوئی نبیوں اور رسولوں کے رنگ میں نظر آوے جو بنی اسرائیل کے تمام نبیوں کا وارث اور ان کا ذل ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس امت میں اس زمانہ میں ہزارہا یہودی صرف لوگ تو پیدا کرے اور ہزارہا عیسائی مذہب میں داخل کرے، مگر ایک شخص بھی ایسا ظاہر نہ کرے جو انبیاء گزشتہ کا وارث اور ان کی نعمت پانے والا ہوتا۔ پیش گوئی جو آیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سے مستنبط ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہی پوری ہو جائے جیسا کہ یہودی اور عیسائی ہونے کی پیش گوئی پوری ہو گئی، اور جس حالت میں اس امت کو ہزارہا برے نام دیے گئے ہیں، اور قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود ہو جانا بھی ان کے نصیب میں ہے، تو اس صورت میں خدا کے فضل کا خود مقتضا ہونا چاہیے تھا کہ جیسا گزشتہ نصارہ سے انہوں نے بری چیزیں دیں، اسی طرح وہ نیک چیز کے بھی وارث ہوں۔ اسی لیے خدا نے سورہ فاتحہ میں آیت اہدنا الصراط المستقیم میں بشارت دی کہ اس امت کے بعض افراد انبیاء گزشتہ کی نعمت بھی پائیں گے، نہ یہ کہ نرے یہودی بنے یا عیسائی بنے اور ان قوموں کی بدی تو لے لیں مگر نیکی نہ لے سکیں۔ اسی کی طرف سورہ تحریم میں بھی اشارہ کیا ہے کہ بعض افراد امت کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ مریم صدیقہ سے مشابہت رکھیں گے جس نے پارسائی اختیار کی، تب اس کے رحم میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی اور عیسیٰ اس سے پیدا ہوا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس امت میں ایک شخص ہوگا کہ پہلے مریم کا مرتبہ اس کو ملے گا، پھر اس میں عیسیٰ کی روح پھونکی جاوے گی، تب مریم میں سے عیسیٰ نکل آئے گا، یعنی وہ مریمی صفات سے عیسوی صفات کی طرف منتقل ہو جائے گا، گویا مریم ہونے کی صفت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا، اور اس طرح پر وہ ابن مریم کہلائے گا، جیسا کہ براہین احمدیہ میں اول میرا نام مریم رکھا گیا۔ اور اسی کی طرف اشارہ ہے الہام صفحہ 241 میں، اور وہ یہ ہے کہ انا لک ھذا، یعنی اے مریم تو نے یہ نعمت کہاں سے پائی، اور اسی کی طرف اشارہ ہے صفحہ 226 میں، یعنی اس الہام میں کہ ھذا الیکا بجزء النخلۃ، یعنی اے مریم کھجور کے تنا کو ہلا، اور پھر اس کے بعد 496 براہین احمدیہ میں یہ الہام ہے یا مریم اسکن انت و زوجک الجنۃ نفخت فیک من لدنی روح الصدق، یعنی اے مریم تم اپنے دوستوں کے بہشت میں داخل ہو، میں نے تجھ میں اپنے پاس سے صدق کی روح پھونک دی۔ خدا نے اس آیت میں میرا نام روح الصدق رکھا، یہ اس آیت کے مقابل پر ہے کہ نفخنا فیہ من روحنا، یعنی اس جگہ گویا استعارہ کے رنگ میں مریم کے پیٹ میں عیسیٰ کی روح جا پڑی جس کا نام روح الصدق ہے۔ پھر سب کے آخر صفحہ 556 براہین احمدیہ میں پیدا ہونے کے بارے میں یہ الہام ہوا یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس جگہ میرا نام عیسیٰ رکھا گیا اور اس الہام نے ظاہر کیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا جس کی روح کا نفخ صفحہ 496 میں ظاہر کیا گیا تھا۔ بس اس لحاظ سے میں عیسیٰ بن مریم کہلایا کیونکہ میری عیسوی حیثیت مریمی حیثیت سے خدا کے نفخ سے پیدا ہوئی۔ دیکھو صفحہ 496 اور صفحہ 556 براہین احمدیہ۔ اور اسی واقعہ کو سورہ تحریم میں بطور پیش گوئی کمال تصریح سے بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرد اس امت کا مریم بنایا جائے گا اور پھر بعد اس کے اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک لی جائے گی، بس وہ مریمیت کے رحم میں ایک مدت تک پرورش پا کر عیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا اور اس طرح پر وہ عیسیٰ بن مریم کہلائے گا۔ یہ وہ خبر محمدی ابن مریم کے بارے میں جو قرآن شریف یعنی سورہ تحریم میں اس زمانہ سے 1300 برس پہلے بیان کی گئی ہے، اور پھر براہین احمدیہ میں سورہ تحریم کی ان آیات کی خدا تعالیٰ نے خود تفسیر فرما دی ہے۔ قرآن شریف موجود ہے، ایک طرف قرآن شریف کو رکھو اور ایک طرف براہین احمدیہ کو،
اور پھر انصاف اور عقل اور تقوی سے سوچو کہ وہ پیشگوئی جو سورہ تحریم میں تھی، یعنی یہ کہ اس امت میں بھی کوئی فرد مریم کہلائے گا اور پھر مریم سے عیسیٰ بنایا جائے گا، گویا اس میں سے پیدا ہوگا، وہ کس رنگ میں براہین احمدیہ کے الہامات میں پوری ہوئی۔ کیا یہ انسان کی قدرت ہے؟ کیا یہ میرے اختیار میں تھا؟ اور کیا میں اس وقت موجود تھا جبکہ قرآن شریف نازل ہو رہا تھا؟ میں عرض کرتا کہ مجھے ابن مریم بنانے کے لیے کوئی آیت اتار دی جائے اور اس اعتراض سے مجھے سبکدوش کیا جائے کہ تمہیں کیوں ابن مریم کہا جائے۔ اور کیا آج سے 20-22 برس پہلے بلکہ اس سے بھی زیادہ میری طرف سے یہ منصوبہ ہو سکتا تھا کہ میں اپنی طرف سے الہام تراش کر اول اپنا نام مریم رکھتا اور پھر آگے چل کر افتراء کے طور پر یہ الہام بناتا کہ پہلے زمانہ کی مریم کی طرح مجھ میں بھی عیسیٰ کی روح پھونکی گئی، اور پھر آخرکار صفحہ 556 براہین احمدیہ میں یہ لکھ دیتا کہ اب میں مریم میں سے عیسیٰ بن گیا۔ اے عزیزو، غور کرو اور خدا سے ڈرو، ہرگز یہ انسان کا فعل نہیں، یہ باریک اور دقیق حکمتیں انسان کے فہم اور قیاس سے بالا تر ہیں۔ اگر براہین احمدیہ کی تعلیف کے وقت جس پر ایک زمانہ گزر گیا مجھے اس منصوبہ کا خیال ہوتا تو میں اسی براہین احمدیہ میں یہ کیوں لکھتا کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم آسمان سے دوبارہ آئے گا، تو چونکہ خدا جانتا تھا کہ اس نقطہ پر علم ہونے سے یہ دلیل ضعیف ہو جائے گی، اس لیے وہ اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا۔ کہ جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صفت مریمیت میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو و نما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمدیہ کے حصہ چہارم صفحہ 496 میں درج ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینہ سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم صفحہ 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ بس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا، اور خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس سر مخفی کی مجھے خبر نہ دی، حالانکہ وہ سب خدا کی وحی جو اس راز پر مشتمل تھی میرے پر نازل ہوئی اور براہین احمدیہ میں درج ہوئی، مگر مجھے اس کے معنوں اور اس ترتیب پر اطلاع نہ دی گئی۔ اسی واسطے میں نے مسلمانوں کا رسمی عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا تا میری سادگی اور عدم بناوٹ پر وہ گواہ ہو۔ وہ میرا لکھنا جو الہامی نہ تھا، محض رسمی تھا، مخالفوں کے لیے قابل استناد نہیں، کیونکہ مجھے خود بخود غیب کا دعویٰ نہیں۔ جب تک کہ خود خدا تعالیٰ مجھے نہ سمجھاوے تو اس وقت تک حکمت الہی کا یہی تقاضا تھا کہ براہین احمدیہ کے بعض الہامی اسرار میری سمجھ میں نہ آتے، مگر جب وقت آ گیا تو وہ اسرار مجھے سمجھائے گئے۔ تب میں نے معلوم کیا کہ میرے اس دعویٰ مسیح موعود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں، یہ وہی دعویٰ ہے جو براہین احمدیہ میں بار بار بتصریح لکھا گیا ہے۔ اس جگہ ایک اور الہام کا بھی ذکر کرتا ہوں، اور مجھے یاد نہیں کہ میں نے وہ الہام اپنے کسی رسالہ یا اشتہار میں شائع کیا ہے یا نہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ صدہا لوگوں کو میں نے سنایا تھا اور میری یادداشت کے الہامات میں موجود ہے، اور وہ اس زمانہ کا ہے جبکہ خدا نے مجھے پہلے مریم کا خطاب دیا اور پھر نفخ روح کا الہام کیا، پھر بعد اس کے یہ الہام ہوا تھا فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا، یعنی پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے درد ذہ تنا کھجور کی طرف لے آئی، یعنی عوام الناس اور جاہلوں اور بے سمجھ علماء سے واسطہ پڑا جن کے پاس ایمان کا پھل نہ تھا، جنہوں نے تکفیر و توہین کی اور گالیاں دی اور ایک طوفان برپا کیا۔ تب مریم نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ یہ اس شور کی طرف اشارہ ہے جو ابتدا میں مولویوں کی طرف سے بحیث مجموعی پڑا، اور وہ اس دعوے کو برداشت نہ کر سکے اور مجھے ہر ایک ہیلا سے انہوں نے فنا کرنا چاہا۔ تب اس وقت جو کرب اور کلک ناسمجھوں کا شور و غوا دیکھ کر میرے دل پر گزرا، اس کا اس جگہ خدا تعالیٰ نے نقشہ کھینچ دیا ہے، اور اس کے متعلق اور بھی الہام تھے، جیسا لقد جئت شیئا فریا ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اور پھر اس کے ساتھ کا الہام براہین احمدیہ کے صفحہ 521 میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے الیس اللہ بکاف عبدہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً لِلنَّاسِ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا قول الحق الذی فیہ تمترون۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 516 سطر 12 و 13 ترجمہ۔ اور لوگوں نے کہا
کہ اے مریم تو نے یہ کیا مکروہ اور قابل نفرین کام دکھلایا جو راستی سے دور ہے، تیرا باپ اور تیری ماں تو ایسے نہ تھے۔ اس پر حضور نے حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے، اس الہام پر مجھے یاد آیا کہ بٹالہ میں فضل شاہ یا مہر شاہ نام ایک سید تھے جو میرے والد صاحب سے بہت محبت رکھتے تھے اور بہت تعلق تھا۔ جب میرے دعویٰ مسیح موعود ہونے کی کسی نے ان کو خبر دی تو وہ بہت روئے اور کہا کہ ان کے والد صاحب بہت اچھے آدمی تھے، یعنی یہ شخص کس پر پیدا ہوا؟ ان کا باپ تو نیک مزاج اور اختراع کے کاموں سے دور اور سیدھا اور صاف دل مسلمان تھا۔ ایسا ہی بہتوں نے کہا کہ تم نے خاندان کو داغ لگایا کہ ایسا دعویٰ کیا۔ حضور فرماتے ہیں مگر خدا ان تہمتوں سے اپنے بندہ کو بری کرے گا اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشان بناویں گے، اور یہ بات ابتدا سے مقدر تھی اور ایسا ہی ہونا تھا۔ یہ عیسیٰ بن مریم ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں، یہی قول حق ہے۔ یہ سب براہین احمدیہ کی عبارت ہے اور یہ الہام اصل میں آیات قرآنی ہیں جو حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کے متعلق ہیں۔ ان آیتوں میں جس عیسیٰ کو لوگوں نے ناجائز پیدائش کا انسان قرار دیا ہے، اسی کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو اپنا نشان بنائیں گے، اور یہی عیسیٰ ہے جس کی انتظار تھی، اور الہامی عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے میں ہی مراد ہوں۔ میری نسبت ہی کہا گیا کہ ہم اس کو نشان بناویں گے، اور نیز کہا گیا کہ یہ وہی عیسیٰ بن مریم ہے جو آنے والا تھا جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یہی حق ہے اور آنے والا یہی ہے، اور شک محض نافہمی سے ہے جو خدا کے اسرار کو نہیں سمجھتے اور صورت پرست ہیں، حقیقت پر ان کی نظر نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ سورہ فاتحہ کے عظیم الشان مقاصد میں سے یہ دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور جس طرح انجیل کی دعا میں روٹی مانگی گئی ہے، اس دعا میں خدا تعالیٰ سے وہ تمام نعمتیں مانگی گئی ہیں جو پہلے رسولوں اور نبیوں کو دی گئی تھیں۔ یہ مقابلہ بھی قابل نظارہ ہے، اور جس طرح حضرت مسیح کی دعا قبول ہو کر عیسائیوں کو روٹی کا سامان بہت کچھ مل گیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قبول ہو کر اخیار و ابرار مسلمان بالخصوص ان کے کامل فرد انبیاء بنی اسرائیل کے وارث ٹھہرائے گئے، اور دراصل مسیح موعود کا اس امت میں سے پیدا ہونا یہ بھی اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے، کیونکہ گو مخفی طور پر بہت سے اخیار و ابرار نے انبیاء بنی اسرائیل کی مماثلت کا حصہ لیا ہے، مگر اس امت کا مسیح موعود کھلے کھلے طور پر خدا کے حکم اور اذن سے اسرائیلی مسیح کے مقابل پر کھڑا کیا گیا ہے تاکہ موسوی اور محمدی سلسلہ کی مماثلت سمجھ آ جائے۔ اسی غرض سے اس مسیح کو ابن مریم سے ہر ایک پہلو سے تشبیہ دی گئی ہے، یہاں تک کہ اس ابن مریم پر ابتلا بھی اسرائیلی ابن مریم کی طرح آئے۔ اول جیسا کہ عیسیٰ بن مریم محض خدا کے نفخ سے پیدا کیا گیا، اسی طرح یہ مسیح بھی سورہ تحریم کے وعدہ کے موافق محض خدا کے نفخ سے مریم کے اندر سے پیدا کیا گیا۔ اور جیسا کہ عیسیٰ بن مریم کی پیدائش پر بہت شور اٹھا اور اندھے مخالفوں نے مریم کو کہا لقد جئت شیئا فریا، سورہ مریم آیت 28، اسی طرح اس جگہ بھی کہا گیا اور شور قیامت مچایا گیا۔ اور جیسا کہ خدا نے اسرائیلی مریم کے وضع حمل کے وقت مخالفوں کو عیسیٰ کی نسبت یہ جواب دیا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، سورہ مریم آیت 22۔ یہی جواب خدا تعالیٰ نے میری نسبت براہین احمدیہ میں روحانی وضع حمل کے وقت جو استعارہ کے رنگ میں تھا مخالفوں کو دیا، اور کہا کہ تم اپنے فریبوں سے اس کو نابود نہیں کر سکتے، میں اس کو لوگوں کے لیے رحمت کا نشان بناؤں گا۔ اور ایسا ہونا ابتدا سے مقدر تھا، اور پھر جس طرح یہودیوں کے علماء نے حضرت عیسیٰ پر فتویٰ تکفیر کا لگایا، اور ایک شریر فاضل یہودی نے وہ استفتاء تیار کیا اور دوسرے فاضلوں نے اس پر فتویٰ دیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کے صدہا عالم فاضل جو اکثر اہل حدیث تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ پر تکفیر کی مہریں لگا دی۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حاشیہ لکھا ہے، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودی اگرچہ بہت فرقے تھے، مگر جو حق پر سمجھے جاتے تھے وہ دو فرقے ہو گئے تھے، ایک وہ جو توریت کے پابند تھے، اسی سے اجتہاد کے طور پر مسائل استنباط کرتے تھے، دوسرا فرقہ اہل حدیث تھا جو توریت پر احادیث کو قاضی سمجھتے تھے۔ یہ اہل حدیث اسرائیلی بلاد میں بہت پھیل گئے تھے اور ایسی حدیثوں پر عمل کرتے تھے جو اکثر توریت کی معارض اور نقیض تھی، اور ان کی یہ حجت تھی کہ بعض مسائل شرع مثلا عبادات اور معاملات اور قانون مجازات کے مسائل توریت سے ملتے ہی نہیں،
ان پر حدیثوں کی روح سے اطلاع ہوتی ہے، اور حدیث کی کتاب کا نام تالمود تھا، اور اس میں ہر ایک نبی کے زمانہ کی حدیثیں تھیں۔ یہ حدیثیں مدت تک زبانی رہیں اور مدت کے بعد قلم بند ہوئیں، اس لیے ان میں کچھ موضوعات کا حصہ بھی مل گیا تھا، اور وہ باعث اس کے کہ اس وقت یہودیوں کے 73 فرقے ہو گئے تھے، اور ہر ایک فرقہ اپنی اپنی حدیثیں جدا جدا رکھتا تھا، اور محدثین نے توریت کی طرف توجہ چھوڑ دی تھی۔ اکثر حدیثوں پر عمل تھا، اور توریت گویا متروک اور مہجور کی طرح تھی۔ اگر حدیث مطابق آئی تو اس کو مانا، ورنہ اس کو رد کر دیا۔ بس اس زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کے مخاطب خاص طور پر اہل حدیث ہی تھے، جو توریت سے زیادہ حدیثوں کی عزت کرتے تھے، اور نبیوں کے نوشتوں میں پہلے سے خبر دی گئی تھی کہ جب یہودی کئی فرقوں پر منقسم ہو جائیں گے اور خدا کی کتاب کو چھوڑ کر اس کے برخلاف حدیثوں پر عمل کریں گے، تب ان کو ایک حکم عدل دیا جائے گا جو مسیح کہلائے گا، اور اس کو وہ قبول نہ کریں گے۔ آخر سخت عذاب ان پر نازل ہوگا، اور وہ طاعون کا عذاب تھا، نعوذ باللہ منہ۔ حضور فرماتے ہیں یہی معاملہ مجھ سے ہوا، اور پھر جیسا کہ اس تکفیر کے بعد جو حضرت عیسیٰ کی نسبت کی گئی تھی ان کو بہت ستایا گیا، سخت سخت گالیاں دی گئی تھیں، عجب اور بدگوئی میں کتابیں لکھی گئی تھیں، یہی صورت اس جگہ پیش آئی۔ گویا 1800 برس کے بعد وہی عیسیٰ پھر پیدا ہو گیا، اور وہی یہودی پھر پیدا ہو گئے۔ یہی تو معنی اس پیشگوئی کے تھے کہ غیر المغضوب علیہم جو خدا نے پہلے سے سمجھا دیا تھا، مگر ان لوگوں نے صبر نہ کیا جب تک یہودیوں کی طرح مغضوب علیہم نہ بن گئے۔ اس مماثلت کی ایک اینٹ تو خدا نے اپنے ہاتھ سے لگا دی کہ مجھے عین 14ویں صدی کے سر پر، جیسا کہ مسیح ابن مریم 14ویں صدی کے سر پر آیا تھا، مسیح الاسلام کر کے بھیجا، اور میرے لیے اپنے زبردست نشان دکھلا رہا ہے، اور آسمان کے نیچے کسی مخالف مسلمان یا یہودی یا عیسائی وغیرہ کو طاقت نہیں کہ ان کا مقابلہ کرے، اور خدا کا مقابلہ عاجز اور ذلیل انسان کیا کر سکے۔ یہ تو وہ بنیادی اینٹ ہے جو خدا کی طرف سے ہے، ہر ایک جو اس اینٹ کو توڑنا چاہے گا وہ توڑ نہیں سکے گا، مگر یہ اینٹ جب اس پر پڑے گی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، کیونکہ اینٹ خدا کی اور ہاتھ خدا کا ہے۔ اور دوسری اینٹ میرے مخالفوں نے تیار کر کے اس کے مقابل رکھ دی کہ میرے مقابل پر وہ کام کیے جو اس وقت کے یہودیوں نے کیے تھے، یہاں تک کہ میرے ہلاک کرنے کے لیے ایک خون کا مقدمہ بھی بنایا گیا، جس کی میرے خدا نے مجھے پہلے خبر دے دی تھی۔ وہ مقدمہ میرے پر بنایا گیا، وہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے مقدمہ سے بہت سخت تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ پر جو مقدمہ کیا گیا اس کی بنا محض ایک مذہبی اختلاف پر تھی، جو حاکم کے نزدیک ایک خفیف بات تھی، بلکہ کچھ بھی نہ تھی۔ مگر میرے پر جو مقدمہ کھڑا کیا گیا وہ اقدام قتل کا دعویٰ تھا، اور جیسا کہ مسیح کے مقدمہ میں یہودی مولویوں نے جا کر گواہی دی تھی، ضرور تھا کہ اس مقدمہ میں بھی کوئی مولویوں میں سے گواہی دیتا۔ اس لیے اس کام کے لیے خدا نے مولوی محمد حسین بٹالوی کو انتخاب کیا، اور وہ ایک بڑا لمبا جبہ پہن کر گواہی کے لیے آیا، اور جیسا کہ سردار کاہن مسیح کو صلیب دلانے کے لیے عدالت میں گواہی دینے کے لیے آیا تھا، یہ بھی موجود ہوئے۔ صرف فرق اس قدر تھا کہ سردار کاہن کو پیلاطوس کی عدالت میں کرسی ملی تھی، کیونکہ یہودیوں کے معزز بزرگوں کو گورنمنٹ روم میں کرسی ملتی تھی، اور بعض ان میں سے آنریڈی مجسٹریٹ بھی تھے، اس لیے اس سردار کاہن نے عدالت کے قواعد کے لحاظ سے کرسی پائی، اور مسیح ابن مریم ایک مجرم کی طرح عدالت کے سامنے کھڑا تھا۔ لیکن میرے مقدمہ میں اس کے برعکس ہوا، یعنی یہ کہ برخلاف دشمنوں کی امیدوں کے کپتان ڈگلس نے، جو پیلاطوس کی جگہ عدالت کی کرسی پر تھا، مجھے کرسی دی، اور یہ پیلاطوس مسیح ابن مریم کے پیلاطوس کی نسبت زیادہ بااخلاق ثابت ہوا، کیونکہ عدالت کے امر میں وہ دلیری اور استقامت سے عدالت کا پابند رہا، اور بالائی سفارشوں کی اس نے کچھ بھی پرواہ نہ کی، اور قومی اور مذہبی خیال نے بھی اس میں کچھ تغیر پیدا نہ کیا، اور اس نے عدالت پر پورا قدم مارنے سے ایسا عمدہ نمونہ دکھایا کہ اگر اس کے وجود کو قوم کا فخر اور حکام کے لیے نمونہ سمجھا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ عدالت ایک مشکل امر ہے، جب تک انسان تمام تعلقات سے علیحدہ ہو کر عدالت کی کرسی پر نہ بیٹھے تب تک اس فرض کو عمدہ طور پر ادا نہیں کر سکتا، مگر ہم اس سچی گواہی کو ادا کرتے ہیں کہ اس پیلاطوس نے اس فرض کو پورے طور پر ادا کیا، اگرچہ پہلا پیلاطوس جو رومی تھا اس فرض کو اچھے طور پر ادا نہ کر سکا، اور اس کی بزدلی نے مسیح کو بڑی بڑی تکالیف کا نشانہ بنایا۔ یہ فرق ہماری جماعت میں ہمیشہ تذکرہ کے لائق ہے جب تک کہ دنیا قائم ہے، اور جیسے جیسے یہ جماعت لاکھوں کروڑوں افراد تک پہنچے گی،
ویسی ویسی تعریف کے ساتھ اس نیک نیت حاکم کا تذکرہ رہے گا، اور یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ خدا نے اس کام کے لیے اسی کو چنا۔ ایک حاکم کے لیے کس قدر یہ امتحان کا موقع ہے کہ دو فریق اس کے پاس آویں کہ ایک ان میں سے اس کے مذہب کا مشنری اور دوسرا فریق وہ ہے جو اس کے مذہب کا مخالف ہے، اور اس کے پاس بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس کے مذہب کا سخت مخالف ہے، لیکن اس بہادر پیلاطوس نے اس امتحان کو بڑے استقلال سے برداشت کر لیا، اور اس کو ان کتابوں کے مقام دکھلائے گئے جن میں کم فہمی سے عیسائی مذہب کی نسبت سخت الفاظ سمجھے گئے تھے، اور ایک مخالفانہ تحریک کی گئی تھی، مگر اس کے چہرہ پر کچھ تغیر پیدا نہ ہوا، کیونکہ وہ اپنی روشن کانشس کی وجہ سے حقیقت تک پہنچ گیا تھا، اور چونکہ اس نے مقدمہ کی اصلیت کو سچے دل سے تلاش کیا، اس لیے خدا نے اس کی مدد کی اور اس کے دل پر سچائی کا الہام کیا، اور اس پر واقعی حقیقت کھولی گئی، اور وہ اس سے بہت خوش ہوا کہ عدل کی راہ اس کو نظر آ گئی۔ اس نے مجھے محض عدل کے لحاظ سے مدعی کے مقابل پر کرسی دی، اور جب مولوی محمد حسین نے جو سردار کاہن کی طرح مخالفانہ گواہی کے لیے آیا تھا مجھے کرسی پر بیٹھا ہوا پایا، اور جس ذلت کو دیکھنے کے لیے میری نسبت اس کی آنکھ شوق رکھتی تھی اس ذلت کو اس نے نہ دیکھا، تب مساوات کو غنیمت سمجھ کر وہ بھی اس پیلاطوس سے کرسی کا خواہشمند ہوا، مگر اس پیلاطوس نے اسے ڈانٹا اور زور سے کہا کہ تجھے اور تیرے باپ کو کبھی کرسی نہیں ملی، ہمارے دفتر میں تمہاری کرسی کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ اب یہ فرق بھی غور کے لائق ہے کہ پہلے پیلاطوس نے یہودیوں سے ڈر کر ان کے بعض معزز گواہوں کو کرسی دے دی، اور حضرت مسیح کو جو مجرم کے طور پر پیش کیے گئے تھے کھڑا رکھا، حالانکہ وہ سچے دل سے مسیح کا خیر خواہ تھا، بلکہ مریدوں کی طرح تھا، اور اس کی بیوی مسیح کی خاص مرید تھی،